مولانا ابوالکلام محی الدین احمد آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم اور قومی رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد بزرگوار محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے، جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی اور کئی سال عرب میں رہے۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامعہ ازہر مصر چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ماہوار جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ مولانا بیک وقت عمدہ انشا پرداز، خطیب، بے مثال صحافی اور ایک بہترین مفسر تھے۔ اگرچہ مولانا سیاسی مسلک میں آل انڈیا کانگریس کے ہم نوا تھے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد ضرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے بچا لیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ ان کے یوم پیدائش کو ہندوستان میں قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ بھارت کی سیاست میں مشہور، معروف اور مقبول بھارت کے عظیم لیڈروں میں مولانا کا شمار ہوتا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لیڈر کے عہدہ کے ساتھ ساتھ پارٹی کے قومی صدر بھی کئی مرتبہ منتخب ہوئے۔ مولانا آزاد کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین کی نمایاں فہرست میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھیں جن میں غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم، ترجمان القرآن سرِ فہرست ہے۔ اس کے علاوہ الہلال نامی اردو کا 7 روزہ اخبار جولائی 1912 میں کلکتے سے جاری کیا۔ مصری اور عربی اخبارات سے بھی خبریں ترجمہ کر کے شائع کی جاتی تھیں۔ مذہب، سیاسیات، معاشیات، نفسیات، جغرافیہ، تاریخ، ادب اور حالات حاضرہ پر معیاری مضامین اور فیچر چھپتی تھے۔ تحریک خلافت اور سول نافرمانی کا زبردست مبلغ تھا۔ الہلال پریس سے 2000 روپے کی ضمانت طلب کر لی۔ اس کے بعد 18 نومبر 1914 کو مزید 10,000 روپے کی ضمانت طلب کر لی گئی، جو جمع نہ کرائی جا سکی اور اخبار بند ہو گیا۔ 1927 میں الہلال پھر نکلا، مگر صرف 6 ماہ کے لیے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ان کی اشاعت 25,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اردو زبان کا یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا جو اپنی اعلیٰ تزئین و ترتیب، ٹھوس مقالوں اور تصاویر کے لحاظ سے صحافتی تکنیک میں انقلاب اور تبدیلیاں لایا۔ آپ کی وفات 69 سال کی عمر میں 22 فروری 1958 کو ہوئی، اور آپ کا مزار دہلی میں جامع مسجد کے قریب ہے۔ ابو الکلام آزاد کے نام سے بھارت میں تعلیمی اور سرکاری ادارے منسوب کیے گئے، جن میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، مولانا آزاد نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال، مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دہلی، مولانا آزاد انسٹی ٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز نئی دہلی، مولانا آزاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نئی دہلی، مولانا ابوالکلام آزاد اسلامک اوکنگ سینٹر نئی دہلی، مولانا ابوالکلام آزاد عربک پرشین ریسرچ انسٹی ٹیوٹ راجستھان۔